أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان۔ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خالص کر رکھوں اس کو اپنے کام میں۔ پھر جب بات چیت کی اس سے کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس جگہ پائی معتبر ہو کر۔ یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر، میں نگہبان ہوں خوب جاننے والا۔ اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا، پہنچا دیتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں، اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بھلائی والوں کا، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کو جو ایمان لائے اور رہے پرہیزگاری میں۔ خلاصہ تفسیر، اور میں اپنے نفس کو بھی بالذات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے، بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے اور اس میں برائی کا معدہ نہ رکھے۔ جیسا انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں مطمئنہ، جن میں یوسف علیہ السلام کا نفس بھی داخل ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ میری نزہت و عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ رحمت و عنایت الہیہ کا اثر ہے، اس لیے میرا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ جیسے اوروں کے نفوس ہیں ویسے ہی میرا ہوتا۔ بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اوپر جو نفس کی دو قسمیں معلوم ہوئیں، امارہ اور مطمئنہ، سو امارہ اگر توبہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، اور مرتبہ توبہ میں وہ لوامہ کہلاتا ہے۔ اور جو مطمئنہ ہے، کمال اس کا لازم ذات نہیں بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے۔ پس امارہ کے لوامہ ہونے پر صفت غفور کا ظہور ہوتا ہے، اور مطمئنہ میں صفت رحیم کا۔ یہ تمام تر مضمون ہوا یوسف علیہ السلام کی تقریر کا۔ باقی یہ امر کہ یہ صورت اس بات نزاحت کی بعد رہائی کے بھی تو ممکن تھی، پھر رہائی پر اس کو مقدم کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا یقین اس ترتیب میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلائل کی دلالت تو مشترک ہے،
لیکن اس صورت مجوزہ میں یہ امر زائد ہے کہ بادشاہ اور عزیز سمجھ سکتے ہیں کہ جب بدون تبریہ کے یہ رہا ہونا نہیں چاہتے، حالانکہ ایسی حالت میں رہائی قیدی کی انتہائی تمنا ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نزاہت و برات کا کامل یقین ہے، اس لیے اس کے ثابت ہو جانے کا پورا اطمینان ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل یقین بری ہی کو ہو سکتا ہے، نہ کہ ملوث کو۔ یہ ساری باتیں بادشاہ نے سنی، اور یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا اور عزیز سے ان کو لے لوں گا کہ اس کے ماتحت نہ رہیں گے۔ چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے۔ بس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی اور باتوں سے زیادہ فضل و کمال آپ کا ظاہر ہوا، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔ بعد اس کے اس خواب کی تعبیر کا ذکر آیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قحط کا اہتمام بڑا بھاری کام ہے، یہ انتظام کس کے سپرد کیا جاوے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں ان کی حفاظت بھی رکھوں گا، اور آمد و خرچ کے انتظام اور اس کے حساب کتاب کے طریقے سے بھی خوب واقف ہوں۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ ان کو کوئی خاص منصب دیتا، مثل اپنے پورے اختیارات ہر قسم کے دے دیے۔ گویا حقیقت میں بادشاہ یہی ہو گئے، گو برائے نام وہ بادشاہ رہا، اور یہ عزیز کے عہدے سے مشہور ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور ہم نے ایسے عجیب طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں با اختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، جیسا ایسا کہ بادشاہوں کو آزادی ہوتی ہے۔ یعنی یا تو وہ وقت تھا کہ کنویں میں محبوس تھے، پھر عزیز کی ماتحتی میں مقید رہے، اور یا آج یہ خود مختاری اور آزادی عنایت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے کہ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، خواہ مالدار بنا کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے تھا، اور خواہ بغیر مالداری کے قناعت و رضا عطا کر کے جس سے عیش لذیذ میسر ہوتا ہے۔ یہ تو آج دنیا میں ہوا، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ معارف و مسائل۔ اپنی پاک بازی بیان کرنا درست نہیں، مگر خاص حالات میں۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول مذکور تھا کہ جو الزام مجھ پر عائد کیا تھا، اس کی صفائی اور معاملے کی مکمل تحقیق سے پہلے میں قید سے رہائی کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ عزیز اور بادشاہ مصر کو پورا یقین ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ الزام سراسر جھوٹا تھا۔ اس میں چونکہ اپنی برات اور پاک بازی کا ذکر ایک ناگزیر ضرورت سے ہو رہا تھا، جو بظاہر اپنے نفس کی تزکیہ اور پاکی کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں پاک قرار دیں۔ اور سورہ نجم میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کے مدعی نہ بنو، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون واقعی پرہیزگار و متقی ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے اظہار کے ساتھ ہی حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا
کچھ اپنے تقوی اور پاک بازی کا جتلانا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس، جس کا خمیر 4 عنصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے، وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو برے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، بجز اس کے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو برے تقاضوں سے پاک کر دے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے ابتلاء عظیم کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی ہی کی رحمت اور دستگیری کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ میرے نفس سے رذیل خواہشات کو نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ ایک قسم کا خیال تو بہرحال ان کے دل میں بھی پیدا ہو ہی گیا تھا، گو وہ غیر اختیاری وسوسے کی حد تک تھا، مگر شان نبوت کے سامنے وہ بھی ایک لفظش اور برائی ہی تھی، اس لیے اس کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بالکل ہی بری اور پاک نہیں سمجھتا۔ نفس انسانی کی 3 حالتیں۔ اس آیت میں یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ اس میں ہر نفس انسانی کو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا حکم کرنے والا فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، بھوکا ننگا رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں بھی گرفتار کر دیتا ہے۔ بہرحال آیت مذکورہ اور ان روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی برے ہی کاموں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سورہ قیامہ میں اسی نفس انسانی کو لوامہ کا لقب دے کر اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور سورہ والفجر میں اسی نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اس طرح نفس انسانی کو ایک جگہ امارۃ بالسوء کہا گیا، دوسری جگہ لوامہ، تیسری جگہ مطمئنہ۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر نفس انسانی اپنی ذات میں تو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہے، لیکن جب انسان خدا و آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے والا اور ان سے توبہ کرنے والا، جیسے عام صلحاء امت کے نفوس ہیں۔ اور جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ برے کاموں کا تقاضا ہی اس میں نہ رہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ صلحاء امت کا یہ حال مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر بھی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہ السلام کو خود بخود عطائے خداوندی سے ایسا ہی نفس مطمئنہ بغیر کسی سابقہ مجاہدے کے نصیب ہوتا ہے۔
اور وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے۔ اس طرح نفس کی 3 حالتوں کے اعتبار سے 3 طرح کے افعال اس کی طرف منسوب کیے گئے۔ ان ربی لغفور رحیم، آخر آیت میں فرمایا کہ میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ لفظ غفور میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء جب اپنی خطا پر نادم ہو کر توبہ کرے اور نفس لوامہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی ہے، وہ معاف فرما دیں گے۔ اور لفظ رحیم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص کو نفس مطمئنہ نصیب ہو وہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي، یعنی بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعے کی تحقیق فرمائی اور زلیخا اور دوسری 7 عورتوں نے حقیقت واقعہ کا اقرار کر لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جیل خانے سے دربار میں لایا گیا اور باہمی گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز اور معتمد ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے۔ جب دربار شاہی پر پہنچے تو یہ دعا کی، حسبی ربی من دنیایا وحسبی ربی من خلقہ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ، یعنی میری دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے اور اس کی بڑی تعریف ہے اور اس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اسی طرح دعا کی اور عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بادشاہ کے لیے دعا عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ تو سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی، یوسف علیہ السلام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا اور عربی اور عبرانی کی 2 زبانیں مزید سنائیں جن سے بادشاہ واقف نہ تھا۔ اس واقعے نے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی وقت قائم کر دی۔ پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ سن لوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھی، پھر تعبیر بتلائی۔ شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئیں۔ اس کے بعد شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کرا کر غلہ اگانے کا انتظام کریں اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔ اس طرح اہل مصر کے پاس قحط کے 7 سال کے لیے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے۔ حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محاصل سے یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو باہر کے لوگوں کے لیے جمع رکھیں، کیونکہ یہ قحط دور دراز تک پھیلے گا۔ باہر کے لوگ اس وقت آپ کے محتاج ہوں گے، اس وقت آپ غلہ دے کر خلق خدا کی امداد کریں اور معمولی قیمت بھی رکھیں گے تو سرکاری خزانے میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
شاہ مصر اس مشورے سے بے حد مسرور و مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا کہ اس عظیم منصوبے کا انتظام کیسے ہو اور کون کرے؟ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی ملک کے خزانے جن میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہے آپ میرے سپرد کر دیں، میں ان کی حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں اور خرچ کرنے کے مواقع اور مقدار خرچ کے اندازے سے بھی پورا واقف ہوں۔ ان دو لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانہ کے لیے اس کی ہے کہ وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ پوری حفاظت سے جمع کرے، پھر غیر مستحق لوگوں اور غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ ہونے دیں، اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اس میں نہ کوتاہی کرے اور نہ مقدار ضرورت سے زائد خرچ کرے۔ لفظ حفیظ پہلی ضرورت کی پوری ضمانت ہے اور لفظ علیم دوسری ضرورت کی۔ شاہ مصر اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گرویدہ اور ان کی دیانت اور عقل کامل کا پورا معتقد ہو چکا تھا، مگر بالفعل وزارت خزانہ کا منصب ان کو سپرد نہیں کیا بلکہ 1 سال تک ایک معزز مہمان کی طرح رکھا۔ سال بھر پورا ہونے کے بعد نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دی۔ شاید یہ مقصد یہ تھا کہ جب تک گھر میں رکھ کر ان کے اخلاق و عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں۔ جیسا کہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو یوسف کی سے در صلاح و تمیز بیک سال بایت کے گرد عزیز۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔ اللہ تعالی جل شأنہ نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزری۔ تاریخی روایات کے مطابق 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افزائیم اور منشا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت اس سے زیادہ پیدا کر دی جتنی زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شکایت کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتی جتنی پہلے تھی۔ زلیخا نے عرض کیا کہ آپ کے وسیلے سے مجھے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو گئی، اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات مزمحل ہو گئے۔ زلیخا نے عرض کیا کہ آپ کے وسیلے سے مجھے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو گئی، اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات مزمحل ہو گئے۔ یہ واقعہ بعض دوسری تفصیلات کے ساتھ تفسیر قرطبی اور مظہری میں بیان ہوا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے ضمن میں جو عام انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے بہت سی ہدایات اور تعلیمات آئی ہیں ان کا ذکر کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ مذکور صدر آیات میں مزید مسائل اور ہدایات حسب ذیل ہیں۔ پہلا مسئلہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے قول وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي میں نیک اور متقی پرہیزگار بندوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب ان کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر ناز نہ کریں اور اس کے بالمقابل گناہگاروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ارشاد یوسفی کے مطابق اس کو اپنے دل میں جمائیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے نفس امارہ کو ہم پر غالب نہیں آنے دیا، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو طبعی طور پر برے ہی کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا جائز نہیں مگر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ،
اجعلنی علی خزائن الارض سے یہ معلوم ہوا کہ کسی سرکاری عہدے اور منصب کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خزائن ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ جب کسی خاص عہدے کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا اور اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ عہدے کے کام کو اچھا انجام دے سکے گا اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی حالت میں عہدے کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ حب جاہ و مال اس کا سبب نہ ہو، بلکہ خلق اللہ کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدے کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کبھی کوئی امارت طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ امارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالی کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعے تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو، اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَن نَسْتَعْمِلَ عَلَىٰ عَمِلْنَا مَنْ أَرَادَ، یعنی ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو، یعنی ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا طلب عہدہ خاص حکمت پر مبنی تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر کافر ہے، اس کا عملہ بھی ایسا ہی ہے اور ملک پر ایک طوفانی قحط آنے والا ہے۔ اس وقت خود غرض لوگ عام خلق اللہ پر رحم نہ کھائیں گے اور لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے۔ کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے، اس لیے خود اس عہدے کی درخواست کی، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی بضرورت کرنا پڑا تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کر ان کو سپرد کر دے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہے جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں اور خود اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں صحیح انجام دے سکتا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ اس عہدے کی خود درخواست کرے، مگر اپنے جاہ و مال کے لیے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لیے۔ جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادے سے ہے جو اللہ تعالی پر خوب روشن ہے۔ حضرات خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھا لینا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہ دے سکے گا۔ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ و حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کہ جو اختلافات پیش آئے وہ سب اسی پر مبنی تھے کہ ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں اپنے مقابل سے زیادہ حکمت و قوت کے ساتھ پورا کر سکوں گا۔ جاہ و مال کی طلب کسی کا مقصد اصلی نہ تھا۔ کیا کسی کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کی ملازمت قبول فرمائی، حالانکہ وہ کافر تھا، جس سے معلوم ہوا کہ کافر یا فاسق حکمران ان کی حکومت
جس سے معلوم ہوا کہ کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے. لیکن امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے ظالموں کافروں کی اعانت کرنا جائز نہیں، اور ظاہر ہے ان کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اور اعانت کرنا ہے، اور ایسی اعانت کو قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس ملازمت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ درخواست کر کے حاصل کیا، اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ قرار دی ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملے سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہ دے گا اور کسی خلاف شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے گا، بلکہ ان کو مکمل اختیارات دے گا جس کے ذریعے وہ اپنی ثوابدید اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے. ایسے مکمل اختیار کے ساتھ کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہ ہو کر کوئی کافر یا ظالم کی ملازمت اختیار کر لے تو اگرچہ اس کافر ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قباحت پھر بھی موجود ہے، مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو اور اس کا عہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں خلق اللہ کے حقوق ضائع ہونے یا ظلم و جور کا اندیشہ قوی ہو تو بمجبوری اتنے تعاون کی گنجائش حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی ہے، جس میں خود کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ در حقیقت یہ اس کے گناہ میں اعانت نہیں ہوگی، گو سبب بعید کے طور پر اس سے بھی اس کی اعانت کا فائدہ حاصل ہو جائے. اعانت کے ایسے اسباب بعیدہ کے بارے میں بحالات مذکورہ شرعی گنجائش ہے، جس کی تفصیل حضرات فقہا نے بیان فرمائی ہے. سلف صالحین صحابہ و تابعین میں بہت سے ایسے حضرات کا ایسے ہی حالات میں ظلم و ظالم و جابر حکمرانوں کا عہدہ قبول کر لینا ثابت ہے. علامہ مادودی نے سیاست شرعیہ سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بعض حضرات نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا عہدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے کہ خود اس کو کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا پڑے، اور بعض حضرات نے اس شرط کے ساتھ بھی اس کو اس لیے جائز نہیں رکھا کہ اس میں بھی اہل ظلم و جور کی تقویت اور تائید ہوتی ہے. یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے فعل کی مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ عمل حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات یا ان کی شریعت کے ساتھ مخصوص تھا، اب دوسروں کے لیے جائز نہیں، مگر جمہور علماء و فقہا نے پہلے ہی قول کو اختیار فرما کر جائز قرار دیا ہے. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ علماء و صلحاء اگر یہ عہدہ قبول نہ کریں گے تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، انصاف نہ ہو سکے گا، وہاں ایسا عہدہ قبول کر لینا جائز بلکہ ثواب، بشرط یہ کہ اس عہدے میں خود اس کو خلاف شرع امور کے ارتکاب پر مجبوری پیش نہ آئے. چوتھا مسئلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول انی حفیظ علیم سے یہ ثابت ہوا کہ ضرورت کے موقع پر اپنے کسی کمال یا فضیلت کا ذکر کر دینا تزکیہ نفس یعنی پاک بازی جتلانے میں داخل نہیں، جس کی قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے، بشرط یہ کہ اس کا ذکر کرنا کبر و غرور و فخر و تعلی کی وجہ سے نہ ہو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر کے دربار میں عزت و منزلت عطا کی، اسی طرح ہم نے ان کو پورے ملک مصر پر اقتدار کامل عطا کر دیا
کہ اس کی زمین میں جس طرح چاہیں احکام جاری کریں. ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت و نعمت سے یوں ہی نوازا کرتے ہیں اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے 1 سال تجربہ کرنے کے بعد دربار میں ایک جشن منایا جس میں تمام عمال دولت اور معززین حکومت کو جمع کیا اور یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امور مملکت کو عملاً ان کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے امور سلطنت کو ایسا سنبھالا کہ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی. سارا ملک آپ کا گرویدہ ہو گیا اور پورے ملک میں امن اور خوشحالی عام ہو گئی. خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت کی تمام ذمہ داری میں کوئی دشواری یا تنج و تکلیف پیش نہیں آئی. امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پیش نظر چونکہ اس سارے جاہ و جلال سے صرف اللہ تعالی کے احکام کا رواج اور اس کے دین کی اقامت تھی، اس لیے وہ کسی وقت بھی اس سے غافل نہیں ہوئے کہ شاہ مصر کو اسلام و ایمان کی دعوت دیں. یہاں تک کہ مسلسل دعوت کوشش کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ بادشاہ مصر بھی مسلمان ہو گیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی اور آخرت کا اجر و ثواب اس دنیا کی نعمت سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوئے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت و سلطنت اور مثالی حکومت تو عطا ہوئی ہی تھی، اس کے ساتھ آخرت کے درجات عالیہ بھی ان کے لیے تیار ہیں. ان کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ درجات دنیا و آخرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بلکہ صلاح عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے حکومت میں عوام کی راحت رسانی کے وہ کام کیے جن کی نظیر ملنا مشکل ہے. جب تعبیر خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اور شاہی باورچیوں کو بھی حکم دے دیا کہ دن میں صرف 1 مرتبہ دوپہر کو کھانا پکا کرے تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور
آئے بھائی یوسف کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ نہیں پہچانتے۔ اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ اور خوب طرح اتارتا ہوں مہمانوں کو، پھر اگر اس کو نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لیے بھرتی نہیں میرے نزدیک، اور میرے پاس نہ آئیو۔ بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے، اور کہہ دیا اپنے خدمت گاروں کو رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں، شاید اس کو پہچانے، جب پھر کر پہنچے اپنے گھر شاید وہ پھر آ جائیں۔ خلاصہ تفسیر، غرض یوسف علیہ السلام نے بااختیار ہو کر غلہ کاشت کرانا اور جمع کرانا شروع کیا، اور 7 برس کے بعد قحط شروع ہوا، یہاں تک کہ دور دور سے یہ خبر سن کر کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے، جوق در جوق لوگ آنا شروع ہوئے، اور کنعان میں بھی قحط ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بجز بن یامین کے غلہ لینے مصر میں آئے، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، سو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ ان میں تغیر کم ہوا تھا۔ نیز یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کا خیال اور قوی احتمال بھی تھا۔ پھر نووارث سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور شناسا لوگوں کو تھوڑے پتے سے اکثر پہچان بھی لیتے ہیں، بخلاف یوسف علیہ السلام کے کہ ان میں چونکہ مفارقت کے وقت بہت کم عمر تھے، تغیر بھی زیادہ ہو گیا تھا، اور ان کو یوسف علیہ السلام کے ہونے کا احتمال بھی نہ تھا۔ پھر حکام سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ غلہ بقدر حاجت فروخت کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جب فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ قیمت دے کر ملنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک الاتی بھائی اور ہے، اس کو باپ نے اس وجہ سے کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اپنی تسلی کے لیے رکھ لیا ہے، اس کے حصے کا بھی ایک اونٹ غلہ زیادہ دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اس کا حصہ لینا ہے تو وہ خود آ کر لے جائے۔ غرض ان کے حصے کا غلہ ان کو دلوا دیا، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان غلے کا تیار کر دیا تو چلتے وقت فرما دیا کہ اگر یہ غلہ خرچ کر کے اب کے آنے کا ارادہ کرو تو اپنے الاتی بھائی کو بھی ساتھ لانا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جا سکے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں، بس اگر تمہارا وہ بھائی آئے گا اس کو بھی پورا حصہ دوں گا اور اس کی خوب خاطر برداشت کروں گا جیسا تم نے اپنے ساتھ دیکھا۔ غرض آنے میں تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر تم دوبارہ آئے اور اس کو میرے پاس نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ کو دھوکہ دے کر غلہ زیادہ لینا چاہتے تھے، تو اس کی سزا میں نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا، بس اس کے نہ لانے میں یہ نقصان ہوگا کہ تمہارے حصے کا غلہ بھی سوخت ہو جاوے گا۔ وہ بولے دیکھیے ہم اپنی حد امکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے، اور ہم اس کام کو یعنی کوشش اور درخواست ضرور کریں گے، آگے باپ کے اختیار میں ہے۔ اور جب وہاں سے بالکل چلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی جس کے عوض انہوں نے غلہ مول لیا ہے انہی کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ اپنے گھر جائیں تو اس کو جب وہ اسباب میں سے نکلے پہچانے، شاید یہ احسان و کرم دیکھ کر پھر دوبارہ آئیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کا دوبارہ آنا اور ان کے بھائی کا لانا منظور تھا، اس لیے کسی طرح سے اس کی تدبیر کی۔ اول وعدہ کیا کہ اگر اس کو لاؤ گے تو اس کا بھی حصہ ملے گا، دوسرے وعید سنا دی کہ اگر نہ لاؤ گے تو اپنا حصہ بھی نہ پاؤ گے، تیسرے دام جو کہ نقد کے علاوہ کوئی اور چیز تھی واپس کر دی۔ دو خیال سے، ایک یہ کہ اس سے احسان و کرم پر استدلال کر کے پھر آئیں گے، دوسرے اس لیے کہ شاید ان کے پاس اور دام نہ ہوں اور اس لیے پھر نہ آ سکیں، اور جب یہ دام ہوں گے انہی کو لے کر پھر آ سکتے ہیں۔
معارف و مسائل. پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا. مذکور صدر آیات میں برادران یوسف علیہ السلام کا غلہ لینے کے لیے مصر آنا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ضمناً آ گیا کہ 10 بھائی مصر آئے تھے. یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ساتھ نہ تھے. درمیانے قصے کی تفسیر قرآن نے اس لیے نہیں دی کہ پچھلے واقعات سے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ تفسیر میں سے صدی اور محمد ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے جو تفسیر بیان کی ہے وہ اگر تاریخی اور اسرائیلی روایات سے بھی لی گئی ہو تو اس لیے کچھ قابل قبول ہے کہ نص قرآنی میں خود اس کی طرف اشارے موجود ہیں. ان حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی 7 سال تعبیر خواب کے مطابق پورے ملک کے لیے بڑے خوشحالی اور رفاہیت کے آئے. پیداوار خوب ہوئی اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جز سامنے آیا کہ قحط شدید پڑا جو 7 سال تک جاری رہا. اس وقت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے سے باخبر تھے کہ یہ قحط 7 سال تک مسلسل رہے گا، اس لیے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخیرے کو بڑی احتیاط سے جمع کر لیا اور پوری حفاظت سے رکھا. مصر کے باشندوں کے پاس بقدر ان کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرا دیا گیا. اب قحط عام ہوا اور اطراف و اکناف سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا کہ ایک شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے، جس کی مقدار قرطبی نے 1 وسق یعنی 60 صاع لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. اور اس کام کا اتنا اہتمام کیا کہ غلے کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے. یہ قحط صرف ملک مصر ہی میں نہ تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا. ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور آج بھی اس کا نام اس کا شہر بنام خلیل ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے. ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور آج بھی اس کا شہر بنام خلیل ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے. یہیں حضرت ابراہیم و اسحاق اور یعقوب و یوسف علیہ السلام کے مزارات معروف ہیں. یہ خطہ بھی اس قحط کی ضد سے نہ بچا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی. ساتھ ہی ساتھ مصر کی یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا کوئی بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے، وہ سب خلق خدا کو غلہ دیتا ہے. تو اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ مصر سے غلہ لے کر آؤ. اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے بال سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لیے سبھی صاحبزادوں کو بھیجنے کی تجویز ہوئی. مگر سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی تھی، ان کو اپنے پاس اپنی تسلی اور خبر گیری کے لیے روک لیا. 10 بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچے. یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت میں سامنے آئے اور بھائیوں نے ان کو بچپن کی 7 سالہ عمر میں قافلے والوں کے ہاتھ بیچا تھا، جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 40 سال ہو چکے تھے. ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں انسان کا حلیہ بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور ان کا یہ وہم و خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ جس بچے کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا ہے. اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. آیت مذکورہ میں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یہی معنی ہے. عربی زبان میں انکار کے اصلی معنی اجنبی سمجھنے ہی کے آتے ہیں، اس لیے
منکرون کے معنی ناوافق اور انجان کے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق ابن کثیر نے بحوالہ سدی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے ایسے سوالات کیے جیسے مشتبہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ پوری حقیقت واضح کر کے بیان کر دیں۔ اول تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ، ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد ہی یہ تھا کہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمہارے سوا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد سے اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے اور اسی لیے اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تاکہ وہ اس کی تسلی کا سبب بنے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں اور قاعدے کے موافق غلہ دے دیں۔ تقسیم غلہ میں یوسف علیہ السلام نے ضابطہ کار یہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ نہ دیتے، مگر جب حساب کے موافق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دے دیتے۔ بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا طبعی امر تھا کہ یہ پھر دوبارہ بھی آئیں۔ اس کے لیے ایک انتظام تو ظاہراً یہ کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی شریک کو بھی لے کر آنا، اپنے سوتیلے بھائی باپ شریک کو بھی لے کر آنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح مہمانی کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دھمکی بھی دے دی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، یعنی اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہ دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس طرح تم میرے پاس نہ آنا۔ دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زیور وغیرہ ان بھائیوں نے غلے کی قیمت کے طور پر ادا کیا تھا، اس کے متعلق کارندوں کو حکم دے دیا کہ اس کو چھپا کر انہی کے سامان میں اس طرح باندھ دو کہ ان کو اس وقت پتہ نہ لگے، تاکہ جب یہ گھر پہنچ کر سامان کھولیں اور اپنا نقد و زیور بھی ان کو واپس ملے تو یہ پھر دوبارہ لینے کے لیے آ سکیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس اس وقت اس نقد و زیور وغیرہ کے سوا اور کچھ موجود ہی نہ ہو، تو پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ ہو، اس لیے شاہی خزانے میں اپنے پاس سے جمع کر دیا، ان کی رقم ان کو واپس کر دی۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا اور والد ماجد کو علم ہوگا تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اس واپس شدہ سامان کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر ضرور واپس بھیجیں گے، اس لیے بھائیوں کا دوبارہ آنا اور یقینی ہو جائے گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ سب انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے
اور چھوٹے حقیقی بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے۔ مسائل و فوائد۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اس کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں، تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لے سکتی ہے اور غلے کی مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہے۔ حضرات فقہاء امت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے حالات سے والد کو اطلاع نہ دینا بامر الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد ماجد پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام ان کی مفارقت سے اتنے متاثر کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے طویل زمانے میں ایک مرتبہ بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں، اپنی خیریت کی خبر کسی ذریعے سے ان تک پہنچوا دیں۔ خبر پہنچوا دینا تو اس حالت میں بھی کچھ بعید نہ تھا جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں تو ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی تھے، اس وقت کسی ذریعے سے گھر تک خط یا خبر پہنچوا دینا کچھ مشکل نہ تھا۔ اسی طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں ادھر کی ادھر پہنچتی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالی نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا، اس وقت تو خود چل کر والد کی خدمت میں حاضر ہونا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا، اور یہ کسی وجہ سے مصلحت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات تھی۔ لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہو، اور خود کیا ارادہ کرتے، جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کو بھی اصل واقعے کے اظہار کے بغیر رخصت کر دیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب دل میں آیا کرتا تھا کہ غالباً اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا۔ تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔ اللہ تعالی کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدا ہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہے، تو اس کا طبعی اقتضا یہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر پہنچتے، تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالی نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر مدتوں کے بعد انہوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے ہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم
ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس بولے اے باپ روک دی گئی ہم سے بھرتی، سو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ کہا میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، سو اللہ بہتر ہے نگہبان اور وہی ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ اور جب کھولی اپنی چیز بست پائی اپنی پونجی کہ پھیر دی گئی ان کی طرف، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہیے، یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے ہم کو، اب جائیں اور رسد لائیں ہم اپنے گھر کو اور خبرداری کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ لیویں بھرتی ایک اونٹ کی، وہ بھرتی آسان ہے۔ کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو مجھ کو عہد خدا کا، البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس، مگر یہ کہ گھیرے جاؤ تم سب۔ پھر جب دیا اس کو سب نے عہد، بولا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ خلاصہ تفسیر، غرض جب لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے اے ابا ہماری بڑی خاطر ہوئی اور غلہ بھی ملا مگر بن یامین کا حصہ نہیں ملا، مگر بدون بن یامین کے ساتھ لے جائے ہوئے آئندہ بھی ہمارے لیے مطلقاً غلے کی بندش کر دی گئی، سو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ دوبارہ غلہ لانے سے جو امر مانے ہے وہ مرتفع ہو جاوے اور ہم پھر غلہ لا سکیں، اور اگر ان کے بھیجنے سے آپ کو کوئی اندیشہ ہی مانے ہے تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسے ہی اعتبار کرتا ہوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، یعنی دل تو میرا گواہی دیتا نہیں مگر تم کہتے ہو کہ بدون اس کے گئے ہوئے آئندہ غلہ نہ ملے گا، اور عادتاً زندگی کا مدار غلے ہی پر ہے اور جان بچانا فرض ہے، سو خیر اگر لے ہی جاؤ گے تو اللہ کے سپرد وہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، میری محبت اور شفقت سے کیا ہوتا ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں ان کی جمع پونجی بھی ملی کہ انہی کو واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے کہ اے ابا لیجئے اور ہم کو کیا چاہیے، یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی۔ ایسا کریم بادشاہ ہے اور اس سے زیادہ کس عنایت کا انتظار کریں، یہ عنایت بس ہے، اس کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسے کریم بادشاہ کے پاس پھر جائیں اور وہ موقوف ہے بھائی کے ساتھ لے جانے پر، اس لیے اجازت ہی دے دیجئے ان کو ساتھ لے جائیں، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، کیونکہ جس قدر اس وقت لائے ہیں یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے، جلدی ختم ہو جائے گا، پھر اور ضرورت ہوگی اور اس کا ملنا موقوف ہے ان کے لے جانے پر۔
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اس حالت میں بھیجنے سے انکار نہیں، لیکن اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا قول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور ہی لے آؤ گے۔ ہاں اگر کہیں گر ہی جاؤ تو مجبوری ہے۔ چنانچہ سب نے اس پر قسم کھا لی۔ سو جب وہ قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے ہے، یعنی وہی ہمارے قول و اقرار کا گواہ ہے کہ سن رہا ہے اور وہی اس قول کو پورا کر سکتا ہے۔ پس اس کہنے سے دو غرض ہوئیں، اول ان کو اپنے قول کے خیال رکھنے کی ترغیب اور تنبیہ کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنے سے یہ بات ہوتی ہے، اور دوسرے اس تدبیر کا منتہا تقدیر کو قرار دینا کہ توکل کا حاصل ہے، اور اس کے بعد بنیامین کو ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ غرض دوبارہ مصر کے سفر کو مع بنیامین سب تیار ہو گئے۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں واقعے کا بقیہ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام مصر سے غلہ لے کر گھر واپس آئے تو مصر کے معاملے کا تذکرہ والد ماجد سے کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ عزیز مصر نے آئندہ کے لیے ہمیں غلہ دینے کے لیے یہ شرط کر دی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں، اس لیے آپ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں آئندہ بھی غلہ مل سکے، اور ہم اس بھائی کی تو پوری حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ والد ماجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا ہی اطمینان کروں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ مطلب ظاہر ہے کہ اب تمہاری بات کا اعتبار کیا ہے؟ ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے مصیبت اٹھا چکا ہوں، تم نے یہی الفاظ حفاظت کرنے کے اس وقت بھی بولے تھے۔ یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، مگر پھر خاندان کی ضرورت کے پیش نظر پیغمبرانہ توکل اور اس حقیقت کو اصل قرار دیا کہ کوئی نفع نقصان کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت و ارادہ نہ ہو، اور جب ان کا ارادہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے مخلوق پر بھروسہ بھی غلط ہے، اور ان کی شکایات پر معاملے کا مدار رکھنا بھی نامناسب ہے۔ اس لیے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یعنی تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو میں اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اسی سے امید ہے کہ وہ میری ضعیفی اور موجودہ غم و اندوہ پر نظر فرما کر مجھ پر دوہرے صدمے نہ ڈالے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہری حالات اور اپنی اولاد کے عہد و پیمان پر بھروسہ نہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یعنی اب تک تو برادران یوسف علیہ السلام کی یہ ابتدائی گفتگو حالات سفر بیان کرنے کے دوران میں ہو رہی تھی، ابھی سامان کھولا نہ تھا۔ اس کے بعد جب سامان کھولا اور دیکھا کہ ان کی وہ پونجی جو غلے کی قیمت میں ادا کر کے آئے تھے وہ بھی سامان کے اندر موجود ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام سہون نہیں ہوا بلکہ قصدن ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اسی لیے ردت الینا کہا، یعنی یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اور پھر والد محترم سے عرض کیا ما نبغی، یعنی ہمیں اور کیا چاہیے کہ غلہ بھی آ گیا اور اس کی قیمت بھی واپس مل گئی، اب تو ہمیں ضرور دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اطمینان سے جانا چاہیے۔
کیونکہ اس معاملے سے معلوم ہوا کہ عزیز مصر ہم پر بہت مہربان ہے، اس لیے کوئی اندیشہ نہیں، ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ لائیں اور بھائی کو بھی حفاظت سے رکھیں اور بھائی کے حصے کا غلہ مزید مل جائے، کیونکہ ہم جو کچھ لائے ہیں یہ تو ہمارے اخراجات کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، چند روز میں ختم ہو جائے گا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جو یہ جملہ ما نبغی کہا، اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ابھی بتلایا گیا ہے کہ ہمیں اور اس سے زیادہ کیا چاہیے، اور اس جملے میں حرف ما کو نفی کے معنی میں لیا جائے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس غلہ لانے کے لیے قیمت موجود ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ صرف بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ والد محترم نے یہ سب باتیں سن کر جواب دیا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، یعنی میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور یہ عہد و پیمان مجھے نہ دے دو کہ تم اس کو ضرور اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ مگر چونکہ حقیقت میں نظروں سے یہ بات کسی وقت غائب نہیں ہوتی کہ انسان بیچارہ ظاہری قوت و قدرت کتنی ہی رکھتا ہو پھر بھی ہر چیز میں مجبور اور قدرت حق جل شانہ کے سامنے عاجز ہے، وہ کسی شخص کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کا عہد و پیمان ہی کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پر مکمل قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس عہد و پیمان کے ساتھ ایک استثناء بھی لگا دیا، الا ان یحاط بکم، یعنی بجز اس صورت کے کہ تم سب کسی گھیرے میں آ جاؤ۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ تم بالکل عاجز اور مغلوب ہو جاؤ۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، یعنی جب صاحبزادوں نے مطلوبہ طریقے پر عہد و پیمان کر لیا، یعنی سب نے قسمیں کھائیں اور والد کو اطمینان دلانے کے لیے بڑی شدت سے حلف کیے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کی حفاظت کے لیے حلف دینے اور حلف اٹھانے کا جو کام ہم کر رہے ہیں، اس سب معاملے کا بھروسہ اللہ تعالی ہی پر ہے، اسی کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے عہد کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، اس کے ذاتی قبضہ قدرت میں کچھ نہیں۔ ہدایات و مسائل، مذکورہ آیات میں انسان کے لیے بہت سی ہدایات اور احکام ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ اولاد سے گناہ و خطا ہو جائے تو قطع تعلق کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلی ہدایت، برادران یوسف علیہ السلام سے جو خطا اس سے پہلے سرزد ہوئی وہ بہت سے کبیرہ اور شدید گناہوں پر مشتمل تھی۔ مثلا اول، جھوٹ بول کر والد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیں۔ دوسرے، والد سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی۔ تیسرے، چھوٹے معصوم بھائی سے بے رحمی اور شدت کا برتاؤ۔ چوتھے، ضعیف والد کی انتہائی دل آزاری کی پرواہ نہ کرنا۔ پانچویں، ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا۔ چھٹے، ایک آزاد انسان کو جبراً اور ظلماً فروخت کر دینا۔ یہ ایسے انتہائی اور شدید جرائم تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور دیدہ و دانستہ یوسف علیہ السلام کو ضائع کیا ہے تو اس کا مقتضی بظاہر یہ تھا کہ وہ ان صاحبزادوں سے قطع تعلق کر لیتے یا ان کو نکال دیتے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ بدستور والد کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ انہی کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ اور اس پر مزید یہ کہ دوبارہ پھر ان کو چھوٹے بھائی کے متعلق والد سے عرض معروض کرنے کا موقع ملا اور بالآخر ان کی بات مان کر چھوٹے صاحبزادے کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد سے کوئی گناہ و خطا سرزد ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے اور جب تک اصلاح کی امید ہو قطع تعلق نہ کرے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور بالآخر وہ سب اپنی خطاؤں پر نادم اور گناہوں سے تائب ہوئے۔
ہاں اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں دوسروں کے دین کا ضرر محسوس ہو تو پھر قطع تعلق کر لینا انسب ہے۔ دوسری ہدایت اس حسن معاملہ اور حسن خلق کی ہے جو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ظاہر ہوا کہ صاحبزادوں کے اتنے شدید جرائم کے باوجود ان کا معاملہ ایسا رہا کہ دوبارہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی جرأت کر سکے۔ تیسری ہدایت یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں بغرض اصلاح خطا کار کو جتلا دینا بھی مناسب ہے کہ تمہارے معاملے کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہاری بات نہ مانی جاتی، مگر ہم اس سے درگزر کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ شرمندہ ہو کر اس سے کلی طور پر تائب ہو جائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اول جتلایا کہ کیا بنیامین کے معاملے میں بھی تم پر ایسا ہی اطمینان کر لوں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، مگر جتلانے کے بعد غالب احوال سے ان کا تائب ہونا معلوم کر کے اللہ پر توکل کیا اور چھوٹے صاحبزادے کو ان کے حوالے کر دیا۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ کسی انسان کے وعدے اور حفاظت پر حقیقی طور سے بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ اصل بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہونا چاہیے، وہی حقیقی کارساز اور مسبب الاسباب ہیں۔ اسباب کو مہیا کرنا پھر ان میں تاثیر دینا سب انہی کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا۔ کعب احبار کا قول ہے کہ اس مرتبہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے صرف اولاد کے کہنے پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ اب میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس واپس بھیجوں گا۔ پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں نکلے اور قرائن قویہ اس پر شاہد ہوں کہ اس نے بالقصد ہمیں دینے ہی کے لیے ہمارے سامان میں باندھ دیا ہے تو اس کو اپنے لیے رکھنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے، جیسے یہ پونجی جو برادران یوسف علیہ السلام کے سامان سے برآمد ہوئی اور قرائن قویہ اس پر شاہد تھے کہ کسی بھول یا نسیان سے ایسا نہیں ہوا بلکہ قصداً اس کو واپس دے دیا گیا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رقم کی واپسی کی ہدایت نہیں فرمائی۔ لیکن جہاں یہ اشتباہ موجود ہو کہ شاید بھولے سے ہمارے پاس واپس آ گئی، وہاں مالک سے تحقیق اور دریافت کیے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ چھٹا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی قسم دینا نہیں چاہیے جس کا پورا کرنا بالکل اس کے قبضے میں نہ ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو صحیح و سالم واپس لانے کی قسم دی تو اس میں اس حالت کو مستثنا کر دیا کہ یہ بالکل عاجز و مجبور ہو جائیں یا خود بھی سب ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اپنی اطاعت کا عہد لیا تو خود اس میں استطاعت کی قید لگا دی، یعنی جہاں تک ہماری قدرت و استطاعت میں داخل ہے ہم آپ کی پوری اطاعت کریں گے۔ ساتواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام سے عہد و پیمان لینا کہ وہ بنیامین کو واپس لائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفالہ بن نفس جائز ہے، یعنی کسی مقدمے میں ماخوذ انسان کو مقدمے کی تاریخ پر حاضر کرنے کی ضمانت کر لینا درست ہے۔ اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ صرف مالی ضمانت کو جائز رکھتے ہیں، نفس انسانی کی ضمانت کو جائز نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔